اٹیالہ جیل سے 1 کلومیٹر دور کھڑے ہیں اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ 24 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے ایک فیصلہ دیا، بڑا واضح فیصلہ، کہ ہر ہفتے میں لسٹ دوں گا، اس لسٹ کے مطابق منگل کو بھی ملاقات ہوگی، جمعرات کو بھی ملاقات ہوگی، سب اچھا ہے ہمیں کہا گیا، آپ دیکھیں آپ کو حقوق مل گئے۔ اس کے بعد ایک دفعہ بھی ہماری لسٹوں پر عمل نہیں ہوا۔ آج پھر لسٹ دی گئی تھی، بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، 6 وکلاء کے نام دیے گئے، کسی ایک کو بھی اندر جانے نہیں دیا جا رہا۔ آپ کے سامنے ہے یہ ناکہ یہاں پہ، دوسری طرف بھی اور یہ چکری والی طرف بھی انہوں نے روکا ہوا ہے ہمیں، اور کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ ہم عدالتی حکم کا ذکر کرتے ہیں، آگے سے وہ کندھے اچکاتے ہیں، وہ ہنستے ہیں پولیس والے، SHO صاحب۔ ہم آج عدالت میں تھے، توہین عدالت کی درخواست لے کر عدالت نے اس میں دسمبر کی ڈیٹ ڈالنے کا اندیا دیا۔ کوئی عدالت کو نہ پرواہ ہے، نہ فکر ہے کہ اس کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا، نہ ان کو کوئی پرواہ ہے عدالت کے حکم کی۔ تو آج پاکستان قانون سے عاری ایک زمین بن چکی ہے۔ آج ہم یہاں کھڑے ہیں، کسی کو بھی آج کوئی قانون کا تحفظ حاصل نہیں ہے، کسی کی بھی جان، مال، عزت، آبرو آج محفوظ نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے بربریت ہے، آج ہمارے دوست، ہمارے بھائی اسلام آباد میں شہید ہوئے، عدالت کے سامنے خودکش حملہ ہوا، ہم غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، وکلاء بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن پورا ملک اس وقت بالکل بے سر و سامان ہے، بے آسرا ہے۔ ہم میں سے کسی کی بھی جان، ہم میں سے کسی کا بھی مال، کسی کی بھی عزت، کسی کی بھی چادر، چار دیواری، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس 27ویں ترمیم نے پورے عدالتی نظام کو محکوم کر دیا ہے، ایک باندھی بنا دیا ہے، طاقت کی باندھی۔ ہر ہائی کورٹ کا جج اب ڈرے گا فیصلہ کرتے ہوئے کہ کہیں اس کو اٹھا کر سبی یا فوجدار نہ بھیج دیا جائے۔ ہر سپریم کورٹ کا جج اب سمجھے گا کہ اس کو فارغ کر دیا جائے گا اگر اس نے حکم نہ مانا۔ آئینی عدالت میں فارم 47 کا وزیر اعظم اپنے مرضی کے جج لگائے گا، مرضی کا چیف جسٹس لگائے گا۔ پورے نظام پہ یہ ایک حملہ ہے، پورے نظام کو غلام بنا دیا گیا ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ پاکستان کے عوام کو، بچوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، بہنوں بھائیوں کو، ہر ایک کو سوچنا ہوگا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ پاکستان تحریک، میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن کے MPs ہیں ان سب کی طرف سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ یہ جو اسلام آباد میں بم بلاسٹ ہوا ہے اور جس کے اندر کافی ساری قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، ہم تمام اپوزیشن کے MPs ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ آپ کا جو دوسرا سوال تھا 27ویں ترمیم کا، اب یہ دیکھیں کہ فقط اپنی انا کی خاطر، اپنی ذاتی انا کی تسکین کی خاطر 27ویں ترمیم کو یہ لے کر آ رہے ہیں اور زبردستی اس ملک کی عوام کے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ 27ویں ترمیم کے اندر جہاں ایک شخص کو لامحدود اختیارات دیے جا رہے ہیں، وہاں پر چھوٹے صوبوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، جس سے ان میں محرومی پیدا ہوگی۔ آپ کے 2 صوبے، صوبہ بلوچستان اور صوبہ اپنا KPK جو ہے، جہاں پر کہ پہلے سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، وہاں پر جنگ کا خطرہ ہے، وہاں پر یہ NFC ایوارڈ کو کمپرومائز کر کے اور وہاں پر اظہار اپنا محرومی جو ہے اس کو کریں گے، تاکہ اس صوبوں کے اندر، ان صوبوں کے ساتھ جو ان کے اپنا رائٹس جو ہے ان کا استحصال ہو رہا ہے، جو صوبوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ سر آپ آئیں پلیز، سر آپ آئیں نا، سر سر آپ آئیں نا پلیز، نو سر آپ پلیز آ جائیں سر، کہ جو صوبوں کے ساتھ استحصال ہوگا اور جو صوبوں کے اندر جو محرومی پھیلے گی، ہم 27ویں ترمیم کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے سینئر لائر، ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، وہ سر PTI آفیشیل سے جی ضرور چکا ہے۔ ایک شخص کو گرانے کے لیے سارے لوگ خود ہی گر گئے، اور جو استثناء مانگ رہے تھے ان کو استثناء مل گیا ہے۔ دیکھیں، ہم اگر اصحاب کرام کو دیکھیں، ہمارے جو 4 خلفائے راشدین گزرے، تو انہوں نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا تھا، اس لیے وہ امر ہو گئے۔ ان کی آج بھی لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں، اگر 1999 والا مارشل اللہ ہم دیکھے، اس سے پہلے بھٹو والے دور میں، اس کے بعد جو مارشل اللہ ہم نے بھی دیکھا ہے، اور یہ والا مارشل اللہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور چل رہا ہے۔
इंशाल्लाह बहुत जल्द इससे हमारी जान छूटेगी और लोग देखेंगे कि ये दुनिया फानी है और एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। तो ये तरमीम तो अगर हम देखें तो इन्होंने इजराइल से भी हक छीनने की कोशिश की है, जो कि इनको अब नहीं मिलने वाली है। कोशिश कर रहे हैं हम कि कानून की बालादस्ती हो, आइन की हुक्मरानी हो, लेकिन अगर जेल मैनुअल देखे तो यहाँ पे किसी और शख्स की चल रही है। जेलर साहब बेचारा तनख्वाह ले रहा है और बैठा हुआ है। अदालतों के फैसले को ये रद्दी के टोकरी में फेंक रहे, और ये अदालतों ने अपने आप के साथ खुद ही जुल्म किया है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का केस स्टिल पेंडिंग है और उनको उस वक्त बताया गया हमारे वकील साहिबान ने, केस के बाद जो तरमीम आएगी आप लोग रोएंगे लेकिन आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं कि जजेस पशेमान है, लेकिन अब वापसी नामुमकिन है। एक ही हल है कि अदलिया कड़ी हो, इंसाफ करे, ना कि किसी हवलदार के फैसले को माने, किसी FA पास के फैसले को माने, बल्कि अपने जहन के मुताबिक, कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक फैसले करे। तो कल ये लोग अमर होंगे, इनका नाम तारीख में लिखा जाएगा। हमने पिछली दफ़ा भी देखा जिन्होंने PCO के तहत हल्फ उठाया था वो लोग ख़त्म हो गए, और जिन्होंने PCO को ठुकराया आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं। आप है कानून, ये है लाकानूनियत। लाकानूनियत फर्दी में हमारे सामने खड़ी है। इस रियासत पर, इस कानून पर, इस मुल्क के आइन पर हमला है, और ये है हमलावर। आज मैं आपको फिर कहता हूं, आपको सलाम पेश करता हूं, आपकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूं। आप हर हफ्ते यहाँ आती हैं, हर हफ्ते आप यहाँ बैठकर हक की बात करती हैं, आइन की बात करती हैं, आपको सलाम है। और हमें ये करते रहना है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए हमें ये करना है। इमरान खान के लिए तो करना ही है, लेकिन पाकिस्तान का हर शख्स आज गुलाम है, किसी के कोई हुकूक नहीं है, किसी के पास न शराफत है। ये हमारे बच्चे हैं, मजलूम है, मैं मानता हूं। इन्होंने नौकरी की थी शराफत के लिए, इन्होंने नौकरी की थी रियासत की खिदमत के लिए, कानून की खिदमत के लिए, और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है कानून को रौंदने के लिए। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? ये बच्चे बच्चियां हैं हमारे। हम इनको इतना ही कह सकते हैं कि खुदा इस मुल्क में कानून राइज करे, ताकि ये कानून को नाफिज कर सकें। ठीक है, नहीं, बहुत अफसोस है जी हमें। अदालत के सामने ये होना, बेगुनाहों की जान जाना, शहादतें होना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और हर एक को यह पैगाम दिया जा रहा है कि किसी की जान महफूज नहीं है। दुआ हो रही है जी, दुआ हो रही है। दुआ करें, दुआ करें जी, दुआ करें शोदा के लिए, उनके खानदान वालों के लिए, सब दुआ करें। घूम रहे हैं भाई, की खिलाफ वर्जी नहीं है कि आपको अवाम ने मुंतखब किया कानून साजी के लिए। खान साहब भी तो हम नहीं इस कानून साजी का हिस्सा बनना चाहते। ये कानून साजी नहीं है, ये आइन और कानून पर हमला है। ये तो हमने वहाँ तकरीरें की हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। हम पूरी दुनिया को यह बताना चाहती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ढोंग रचाया जा रहा है। मसनूई अदालत जिसको रिगिंग करके, जिसको इलेक्शन को लूट कर कायम किया गया है, वो फैसले कर रही है, वो कानून बना रही है, वो तरामीम कर रही है जिनका तसव्वुर मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान के आइनी ढांचे को हदम किया जा रहा है। तो हम वहाँ मौजूद थे, हम कौमी असम्बली में मौजूद हैं, हम सेनेट में मौजूद हैं, हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन इस जुर्म में हम हिस्सा नहीं डालेंगे। हम नई दुनिया को यह बताएंगे कि आम पार्लिमानी जो प्रोसेस है वो चल रहा है, पार्लिमानी अमल ठीक ठाक चल रहा है, अपोजिशन आके वोट डालती है, कमेटी में बैठती है। हम ये नहीं होने देंगे। हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ढोंग रचा हुआ है। राजेश साहब ये बताइएगा कि रियासत और खान साहब, इसमें आप किसको मुकद्दम रखते हैं? देखिए, रियासत क्या चीज़ है? रियासत आइन और कानून का नाम है, रियासत पाकिस्तान के अवाम का नाम है। हम पाकिस्तान के अवाम को मुकद्दम रखते हैं, उनकी राय को मुकद्दम रखते हैं, उस आइन को मुकद्दम रखते हैं जो पाकिस्तान के अवाम का आइन है, उस कानून को मुकद्दम रखते हैं जो बुनियादी हुकूक की बुनियाद पर खड़ा है, जो अदलिया की आज़ादी की बुनियाद पर खड़ा है। ये चीज़ें हैं जिनको हम मुकद्दम रखते हैं। भाई साहब ये बताइएगा, आज अफसोसनाक एक वाक़या हुआ, धमाका हुआ, आज चाहिए नहीं था कि आप थोड़ा सा रवैया सख्त रखा हुआ, आज ने बड़े गुस्से में। कौन सा सख्त रखा हुआ हमने रवैया? हम आए हैं यहाँ पे
قانون کے مطابق آئین کے مطابق عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کے خلاف بے شمار مقدمات ہیں جن میں ان کی میں پیروی کر رہا ہوں. مجھے ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. عدالتیں کہہ رہی ہیں جواب داخل کرو. میں عدالتوں کو کہہ رہا ہوں میں کیسے جواب داخل کروں اگر میں اپنے موکل سے مل نہیں سکتا. یہ ایک بنیادی حق ہے کسی انسان کا کہ اپنے وکیل سے بات کر سکے. بہنوں کا حق ہے اپنے بھائی سے مل سکے. تو کیا کریں ہم؟ کورٹ کی طرف سے تو آج آپ کو کہا گیا تھا کہ ملاقات کے کورٹ لیے اپنے فیصلوں پر عمل نہیں کرواتی. ہم توہین عدالت کی درخواستیں دائر کرتے ہیں, ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک شخص کو طلب نہیں کیا گیا. آپ نے کہا کہ کورٹ اس کے اندر شامل ہے, تو کیا لگتا کورٹ ہے اگر نہیں بلائے گی توہین کرنے والوں کو تو پھر اس توہین کی وہ ایک طرح سے طرفداری کرے گی نا. ہم نے عدالت کو 7 مہینوں سے کہا ہوا ہے کہ ان کو بلا کر پوچھے کس کے ڈر سے, کس کے حکم کے تحت یہ عدالت کے فیصلے کو رد کرتے ہیں. عدالت نے ایک شخص سے یہ نہیں پوچھا ابھی تک. آپ خود قانون دان ہیں, سارے دروازے آپ نے کھٹکھٹا لیے, اس کے بعد اگلا لائے عمل کیا ہوگا سر؟ اگلا لائے عمل یہی ہوگا کہ آپ اور میں سڑکوں پہ نکلیں گے. نہ آپ کو استثناء حاصل ہے اس سے, نہ مجھے, نہ ہمارے بچوں کو, نہ ہمارے بزرگوں کو. پورے پاکستان کو باہر نکلنا پڑے گا. کوئی صحافی, کوئی وکیل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بات سے مجھے مستثنا ہوں میں یا مجھے استثناء حاصل ہے. ہم سب کو آواز بلند کرنی ہوگی. جب بھی ہوگا آپ کے سامنے ہوگا. ہم آج بھی کھڑے ہیں, آج بھی آواز بلند کر رہے ہیں. پورے پاکستان کو آواز بلند کرنی ہے. کسی ایک ٹرک کا نام نہیں ہے تحریک, کسی ایک ٹرک کا نام نہیں ہے احتجاج. دھماکے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت افسوسناک ہے. ملک میں جو بربریت کا سما ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے. ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ یہ عدالت کے احاطے میں یہ ہوا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ججوں کو ڈرانے کے لیے کیا گیا ہے. کچھ نہیں اس بارے میں کہہ سکتا.